بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراته بعدد کل معلوم لک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ موسم کافی حد تک بہتر ہو گیا اب تو، چونکہ فروری بس یہی مہینہ ہے ٹھنڈ کا، اور مارچ میں تو ویسے ہی اسپرنگ کا اب وہ اس طرح کا یعنی ٹھنڈا موسم محسوس نہیں ہو رہا. لیکن احتیاطاً ابھی تک میں نے اپنا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مفلر، اس کو میں نے رکھا ہوا ہے. تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ سنائیے، غلام مصطفیٰ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ محمد بلال، آبی طارق کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طلحہ ہاؤ آر یو؟ بڑی تازہ ہوا ہے الحمدللہ. ذرا سانس بحال کر لوں، چونکہ ایکسرسائز کے بعد جو ہے نا وہ لنگس لیتے ہیں انرجی، فریش انرجی جو ہے. یا حیو یا قیوم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آج کل رات سے، بلکہ کل سے طبیعت جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی ہوئی ہے. یہ جو 2020 گزرا ہے نا سال، ایک تو بچپن سے انسان دیکھتا رہتا ہے ڈیتھ کیسز. یہ ڈیتھ کا لفظ ہی بڑا عجیب سا ہے. اب پریشان ہوں گے کہ صبح صبح میں نے آپ کو، لیکن یہ موضوع بہت اچھا ہے، صحت مند ہے. میں جب صبح نکلتا ہوں تو میرے ذہن میں پیچھے سارا یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں زندگی کی ان حقیقتوں کو آپ کے سامنے رکھوں. وہ حقیقتیں جو ہمارے سامنے ہر روز اظہار کرتی ہیں، لیکن ہم اس قدر غافل ہو جاتے ہیں اپنی زندگیوں کی مصروفیت میں. اور یہ کام ہم کو نیا نہیں کر رہے. میں اور آپ یہ جو مصروف ہیں، ہم کو پہلی دفعہ مصروف نہیں ہوئے. ہم سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، قرن ہا قرن، کتنے ادوار گزرے. سب قومیں اسی طریقے سے مصروف تھیں. اور آج ہم مڑ کے دیکھتے ہیں، لائبریریاں بھری ہوئی ہیں قصے کہانیوں سے، اساطیر الاولین بھی ہیں. میں چونکہ تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، تو میں تاریخ کے واقعات، قوموں کے عروج و زوال کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں. جو چیز مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی فیسینیٹ کرنی چاہیے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو کرتی ہوگی، یہ ساری کہانیاں جو ہیں نا قوموں کے عروج و زوال کی، ان کے اندر ایک چیز بڑی کامن نظر آئی ہے. پیپل آر کمنگ، پیپل آر گوئنگ، وی کم اینڈ وی گو. جو چیز ہمیں رکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میں اکثر قرآن پاک کی اس آیت کا حوالہ دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کو وظیفہ بنائیں. قرآن پاک کا یہ جو وظیفہ ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کو، ہماری ایک ٹریڈیشن بن گئی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو موت کے لیے استعمال کرنا ہے. یعنی جب کوئی انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارے منہ سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہماری یعنی اس کی فلسفی، جو فلسافیکل میننگ ہے، اس کے اوپر غور کریں. میں اس طرح سوچتا ہوں، میں اس کو زندگی کے لیے سمجھتا ہوں. یعنی اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں یا کوئی مر جائے، اس جسم کی دنیا سے چلا جائے، موت یہی ہے، تو ہم اس وظیفے کو اپنی زندگی کا منشور بنا لیں، اللہ کے ساتھ وفا کریں.
اس بات کا اقرار کر لیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور واقعی اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں، اور پھر ہم نے اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ میں نہ تو اس منصب پہ ہوں کہ میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں، ایک عام سا انسان ہوں، گنہگار سا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا دوں ارلی ان دا مارننگ۔ یہ جتنی بھی کہانیاں ہم سے پہلے امتوں کی گزری ہیں، اس میں یہ زندگی اور موت کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے قبرستان آباد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آبادیاں کبھی بہت شاہانہ طرز کی تھیں، پھر برباد ہو گئیں، اجڑ گئیں۔ جہاں آبادیاں تھیں وہاں اب ویرانے ہیں، اور جہاں ویرانے تھے وہاں اب عالی شان عمارتیں قائم ہو چکی ہیں، کئی بلڈنگز، صحراؤں میں کتنی کتنی بلند و بالا عمارتیں۔ مجھے اور آپ کو جو چیز سمجھنی ہے کہ اس حقیقت کا ہم احساس کریں جس کا نام موت ہے یا زندگی ہے۔ کیا ہم بھی غفلت کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں؟ کیا ہمیں بھی اچانک موت کا فرشتہ اچک لے گا؟ ہم اپنے اپنے ترازو تول رہے ہوں گے، اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہوں گے، اپنا اپنا پیپر ورک کر رہے ہوں گے، اپنے اپنے کاروبار میں مگن ہوں گے، اپنے اپنے لڑائی جھگڑے میں مصروف ہوں گے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہے ہوں گے، ہم ایک دوسرے کو سیاسی داؤ پیچ کا شکار کر رہے ہوں گے، نقصان پہنچا رہے ہوں گے یا فائدہ پہنچا رہے ہوں گے۔ تو کیا ہم اس حالت میں دنیا سے جانے کے راستے پر سفر کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کے ہیں، کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے یہ چیز بڑی فیسینیٹ کرتی ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کو یہ ریمائنڈر صبح صبح دوں۔ شاید میری کیفیت ایسی ہے اس وجہ سے، لیکن میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اس ایستھیٹک کے اندر شامل کروں۔ یہ جو صبح صبح ایک خوبصورت احساس میرے دل میں اس وقت ہے، مجھے یہ لگتا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ ہم غفلت کے عالم میں نہ جائیں، ہم الرٹ ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا وقت آ گیا ہے، اور ہم اس کی ابھی سے تیاری کر سکتے ہیں۔ تیاری اسی صورت میں ہوگی جب ہم اس وظیفے کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے۔ اِنَّ لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ کے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت خوبصورت اقرار ہے، یعنی صرف کہنا نہیں ہے، اس کے مطابق آپ نے رہنا ہے، رہنا شروع کر دینا ہے۔ آپ ہر قدم پہ، ہر سانس، ہر دھڑکن کے ساتھ لمحہ لمحہ آپ کا خلیہ خلیہ یہ کہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ ہر اتنی بڑی یہ حقیقت ہے، میں جب بھی اس آیہ کریمہ کے اوپر غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی جو ایک لمحہ پہلے تھی اب وہ پہلے سے بہتر ہو گئی ہے۔ یعنی کوئی تھرڈ پارٹی نہیں سن رہی، لیکن اللہ کی ذات میری تنہائی میں میری سوچوں کو سن رہی ہے، میری سرگوشیوں کو سن رہی ہے، میرے اندر جو خیال اترتے ہیں۔ میں رات کو زندگی اور موت کے تصور میں جتنا بھی گم ہوتا ہوں، دنیا کی کسی طاقت کو محسوس نہیں ہوتا، میرے قریب ترین رشتوں کو نہیں پتہ چلتا کہ میں کس کیفیت کا شکار ہوں یا کس مرحلے سے گزر رہا ہوں، لیکن اِنَّ لِلَّهِ، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ میری اپنی آپ کی زندگی پر میں جب نظر دوڑاتا ہوں اور مڑ کے دیکھتا ہوں، بڑے بڑے شوبز کے لیجنڈ، بڑی بڑی ہستیاں جن کے پیچھے زمانہ گھومتا پھرتا تھا ایک آٹوگراف لینے کے لیے، بڑے بڑے طاقتور بادشاہ، بڑے بڑے محب اور محبوب، وہ جو آہیں بھرا کرتے تھے جوانیوں میں، میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو وہ آج قبرستان میں ہیں، بے یار و مددگار زندگی، منو مٹی کے نیچے، وہ فنا ہو گئے، ان کی کہانی سارٹ آف ختم ہو گئی۔ اور میں نے جنازے اٹینڈ کیے ہیں بچپن سے اب تک۔ میں آپ کو ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو اصل میسج ہے، کور میسج آف ٹوڈیز مارننگ، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور اللہ کرے کہ یہ اذان آپ لوگوں تک پہنچ جائے، نوجوانوں تک خاص کر پہنچ جائے۔ آپ اس کو میرا کنفیشن کہہ لیں، میری کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے، میرا
وجدان کہہ لیں آپ اس کو، میرا ایمان کہہ لیں آپ اس کو، میرا تھاٹ پروسیس کہہ لیں، لیکن میں آپ کو شاید وصیت کر رہا ہوں یا شاید نصیحت کر رہا ہوں۔ اللہ سے زیادہ عظیم، دائمی، مستقل وفا والی کوئی ہستی نہیں ہے۔ آپ نے اگر دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہونا ہے تو اللہ کی وفا کو سمجھیں، اللہ سے وفا کریں، اللہ کی راہ سے وفا کریں، اللہ والوں سے وفا کریں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ والے آپ کو نہ تو اس دنیا میں اکیلے چھوڑیں گے، نہ آپ کو اس دنیا کے سفر کے بعد والی زندگی میں تنہائی کا احساس ہونے دیں گے۔ وہ ہمہ وقت آپ کے ارد گرد موجود رہتے ہیں، وہ قدسی نفوس۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی چوائس کے ساتھ اللہ کو ایک مان لیں، اپنی چوائس کے ساتھ، اور اس کو اپنا معبود مان لیں۔ پریٹینڈ کرنا چھوڑ دیں، ہم منافقت چھوڑ دیں، دو رنگی چھوڑ دیں، دوغلا پن چھوڑ دیں ہم، اور ہم اٹھتے بیٹھتے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی ہم بلال حبشی کے ایمان کی اس رمق تک پہنچ جائیں، تھوڑا سا اس تک پہنچ جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں کاٹ دیا جائے، ہمیں توڑ دیا جائے، برباد کر دیا جائے دنیا میں، لیکن ہم احد جو ہے نا وہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں۔ ایٹ لیسٹ ہم سوچنا شروع کر دیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں بھی سوچیں گے پھر بھی مر جانا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ خوف پتہ کس بات سے آتا ہے؟ غفلت کی موت اور غفلت کی زندگی، یہ دونوں بڑی مہلک ہیں۔ آپ اگر غافل ہیں اور زندہ ہیں تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، اور آپ اگر مر رہے ہیں اور غافل ہیں کہ آپ مر رہے ہیں تو اس موت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ غفلت کا عمل ہو، غفلت کے سانس ہوں، غفلت کی دھڑکنیں ہوں، وہ قبول نہیں ہوتی۔ الرٹنیس جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، ایکٹیونیس قبول ہوتی ہے۔ آپ اپنی چوائس کے ساتھ اس کو معبود مانیں گے تو قبول ہوگا، کیونکہ اگر جبر کے ماحول میں اس نے اپنے آپ کو کہلوانا ہوتا تو یہ سارا یہ دنیا کا کھیل تماشا بنانے کی اس کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک بڑی مخلوق ہے اس کو ایک ماننے والی، ہمیں اس نے انتخاب دیا ہے، چوائس دی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ۔ ہم دنیا میں پیدا ہوئے، ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے ہم پہلے کہاں تھے، سنی سنائی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی، یا ہمارا ایمان ہے کہ کیونکہ بندے کا بندے پر ایمان ہوتا ہے، اور ہم تو 1500 سال کے بعد کے زمانے میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے دور سے 1500 سال پہلے ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پیغمبری کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہم تو سنی سنائی اور اٹکل پچو کے ساتھ، قیاس آرائیوں کے ساتھ، یا علماء کرام کی مہربانیاں ہیں، فقہائے اعظام کی مہربانیاں ہیں، اساتذہ اکرام کی، جو ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں اس راستے پر چلا رہے ہیں۔ کسی نہ کسی کو تو ہم نے فالو کرنا ہی ہے۔ میں ان سارے مسائل سے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا، میں ان سارے مسائل سے ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں جو میری اور آپ کی حقیقت ہے۔ کسی بھی مسلک کا، کسی بھی دین کا بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے، کسی بھی لیول کا بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے، چونکہ زندگی اور موت ہم سب کا مشترکہ ورثہ ہے، وراثت ہماری کامن ہے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، آج سوچیں، کیا ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم ایک ایسی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کی ہمیں خبر نہیں، اور اچانک ہمیں اچک لیا جائے گا، ہم دنیا کے دھندے میں مصروف ہوں گے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے میں، ناراضگی میں، سازشوں کے اندر لان تان کرنے میں، اور اس دنیا کے لیے لڑنے میں۔ یہ دنیا جو فنا ہو جائے گی، ہم اپنی ضد نہیں چھوڑتے، ہم اپنی انا نہیں چھوڑتے، ہم اللہ کے لیے جیتے ہی نہیں ہیں، ہم صرف کہتے ہیں۔ اکثریت ہماری کہتی ہے، اللہ کے لیے رہتی نہیں ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ایک ہی صورت میں ہمارے سامنے آ سکتا تھا کہ ہم قرآن کو کھولتے، اس کو پڑھتے، اس کی تعلیمات کو ہماری رگ رگ میں سما دیا جاتا، لیکن قرآن کو بڑی خوبصورت، دشمنوں کے لیے خوبصورت اور ہمارے لیے انتہائی بدترین پلاننگ کے ساتھ قرآن کو ہماری صفوں سے نکال دیا گیا، اور ہمارا حال اس وقت ان امتوں کی طرح کا ہو چکا ہے جن امتوں نے پیغمبروں کے بعد انحراف کر دیا، اپنے ہی پیغمبر کے راستے سے انحراف کر دیا، وہ منحرف ہو گئے،
اور یہ زیادہ عرصہ نہیں لگتا، 40 دن کے بعد انسانی نفسیات جو ہے نا وہ کئی نیا بچڑا بنا لیتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں سے اس کی جھلک نظر نہیں آتی۔ ہمیں اس زمین کی، اس زمانے کی، اس دنیا کی فکر ہے۔ یہی مال اولاد، زمین جائیداد، جھگڑے، کبھی آپ دیکھیں ہر خاندان میں یہی کہانی، ہر خاندان میں ہمیں خبر آتی ہے، ایک فون کال آتا ہے کہ فلانا بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہوگی، ہم فوراً پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم اداس ہو جاتے ہیں، جو کہ ہماری اس کے ساتھ افیلیشن تھی۔ اور کتنا عرصہ، 1 دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ، اس سے زیادہ انسان نہ رو سکتا ہے نہ اداس ہو سکتا ہے، کیونکہ زندگی کے ہنگاموں میں فرصت ہی نہیں ملتی اس کو۔ تو وہ جو چلا گیا وہ اپنے سارے ہنگامے سمیٹ کر، اپنی ساری لکی رانی جو تھی نا، سرکس ڈرامہ، وہ سارا سمیٹ کر چلا گیا، میدان خالی ہو گیا۔ ہمیں لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد شاید یہ جگہ کبھی بھرے گی نہیں، لیکن بھر جاتی ہے۔ یہ دنیا کا کھیل ایسا ہے۔ اچھا، ہم پھر مصروف ہو جاتے ہیں وقتی طور پر، جب ہم جنازے میں ہوتے ہیں یا کسی کو قبر میں اتارتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یار ہم نے ایسا نہیں کرنا، وقتی طور پر انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، لیکن وہ چیز قائم نہیں رہتی، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی کیفیت قائم نہیں رہتی۔ تو میں آج کنفیس کر رہا ہوں اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ڈیو ٹو سم ریزن، وصیت سمجھ لیں اس کو، نصیحت سمجھ لیں، صرف اللہ ہی وفا کرتا ہے، یہ دنیا آپ سے کبھی وفا نہیں کرے گی۔ آپ کچھ بھی کر لیں، پوری امتوں کی تاریخ میں نے دیکھی ہے، جس دنیا کی خاطر آپ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں نا، جس دنیا کی خاطر، وہ آپ کو اٹھائے گی، گڑھے میں ڈال آئے گی، اور اس قبر کی تاریکی کے بعد کا جو سفر ہے وہ انہی کے ساتھ شروع ہونا ہے جن کو آپ نے دنیا میں نظر انداز کیے رکھا ہے۔ میں تو بڑے ببانگ دہل یہ اقرار کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کے سامنے کہ میرا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا اسی کیفیت کے ساتھ گزرتا ہے کہ کہیں میری زندگی غافل نہ ہو جائے، کہیں اس حال میں موت نہ واقع ہو جائے کہ میں اللہ کو بھول چکا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، موت کی کبھی آپ نے دیکھا ہے نزع کا عالم؟ اللہ کے نیک بندے جب دنیا سے جانے لگتے ہیں نا تو ان کی کیفیت بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک کی کچھ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب اللہ اپنے مجرموں کو یہاں سے لے کے جاتا ہے تو ان کو مار پڑتی ہے، فرشتے ان کو مارتے ہیں۔ تو میری تو جھرجری کبھی کبھی مجھے آتی ہے، اور یہ خوف کا نتیجہ نہیں ہے، میں اس کو دوستی کے ساتھ جوڑ کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لاڈ کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ یعنی ہم کر کیا رہے ہیں 21ویں صدی میں؟ ہماری زندگیوں میں اللہ کہاں ہے؟ ماں سوائے باتوں کے یا کتابوں کے ہماری زندگی میں اللہ کہاں ہے؟ ہم نے اللہ کو 5 وقت کے لیے محدود کر دیا، جو کہ شریعت کا حکم ہے، لیکن وہ حکم شریعت کا ایک الگ جیسچر والا حکم ہے، آپ ایکسپریس کرتے ہیں ایک جماعت کی صورت میں۔ باقی لمحات میں اللہ کہاں ہے؟ ہمیں اس اللہ کو تلاش کرنا ہے جو باقی لمحات کا بھی مالک ہے۔ 24 گھنٹے میں صرف 1.5-2 گھنٹے اس اللہ کے لیے نہیں ہونے چاہیے، 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے اس اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اور وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ جب میرا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب آپ کو باتیں مشکل لگے نا، اپنی زندگیوں پہ غور کریں، دائیں بائیں، اپنے گھروں سے، اپنی ذات سے شروع کریں، پھر آپ کو لگے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ کیوں؟ ہر گھر میں یہی کہانی ہے، ہم مصروف کر دیے گئے ہیں اس دنیا کے دھندے میں، اور کب تک؟ جب تک ہماری آخری سانس نہیں آتی۔ آخری سانس آتی ہے، بوم، وہ گیا، اور سیم وہی سائیکل چل پڑتا ہے، رونا، پیٹنا، غسل دے دیں، کفن پہنا دیں، اٹھائیں، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایسے جیسے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے نا، ایک کیسٹ چل رہی ہے۔ ہر گاؤں میں ہر روز جنازے، ہر روز قبرستانوں میں اضافہ، ہر روز یہی ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا، ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن یہی سمجھنے والے جا چکے ہیں، میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں اپنے اللہ سے ملنے کے لیے؟ تو اس سے پہلے کہ آپ کٹہرے میں کھڑے ہو کے اس سے ملیں،
میں اور آپ اگر پہلے سے تیاری کر لیں اس اللہ سے ملاقات کی، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس زندگی کے لمحہ لمحہ کے اندر آپ اللہ کو اون کرنا شروع کر دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم نے اس کی طرف ہی لوٹنا ہے. کتنی بڑی حقیقت ہے. یعنی جب میں نے کسی کو رپورٹ بیک کرنا ہو اور مجھے پتا ہو کہ میں نے شام کو فلاں بندے سے ملنا ہی ملنا ہے، اور وہ جانتا ہے ساری باتوں کو، راستے کے سارے کاروائی وہ مجھ سے پوچھے گا، تو میرے پاس دکھانے کے لیے کچھ تو ہو، ورنہ وہاں پہ جو بساط بچھے گی، میرے اعمال جب پیش ہوں گے تو وہ ختم ہوتی جائے گی ہر چیز کہ میرے لیے کیا کیا تم نے. تو اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے لیے رشتوں کی حفاظت کریں، اللہ کے لیے ہنر سیکھیں، اللہ کے لیے صبح نکلا کریں، اللہ کے لیے اپنے معاملات کو ڈیل کریں، اللہ کے لیے اپنا غصہ چھوڑ دیں، اللہ کے لیے صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے لیے مرنا سیکھ لیں. میں زندگی کا یہ ایک چھوٹا سا درس ہے جو میں کنفیس کر رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کو وصیت کر رہا ہوں. آپ کے ہر عمل کی نیت اللہ ہونی چاہیے، آپ کی نیت اللہ ہونی چاہیے. آپ کا ہر عمل اللہ ہوتا جائے گا. آپ کی سوچ، فکر، خیال، یہ سب اللہ کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. آپ جتنی سانسیں لیں وہ اللہ کے لیے لیں، یہ اسی کی طرف سے ہے. وہ چاہے تو ہماری دھڑکنوں کو روک دے. We owe this life to Allah Almighty. ہماری زندگی اس کی ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. ہم جس کو اپنا سمجھ رہے ہیں یہ اسی کا دیا ہوا ہے. ایک خاص لمحے میں شروع ہوتا ہے اور ایک خاص لمحے میں وہ واپس لے لیتا ہے. توہن و کرہن، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم نے جانا اس کی طرف ہے. تو جو نہ چاہتے ہوئے لے جائے جائیں گے وہ ان کو گھسیٹا جائے گا. تو ہم خود چاہت کے ساتھ جائیں گے، چاہت کے ساتھ یہاں رہیں گے. کیا اللہ جب تک تو نے سانسیں دی ہیں، میری سانسیں وقف ہیں تیری راہ میں. اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی مہکے، اس میں خوشبو پیدا ہو جائے، اس پہ نکھار آ جائے، صرف یہ نیت کر لیں ہم نے اللہ کی خاطر سانس لینا ہے. ہمارا دل دھڑکے گا تو اللہ کی خاطر دھڑکے گا. اور یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. وہ آپ کو کبھی ہیلپ لیسنس کا شکار نہیں ہونے دیتا. وہ آپ کی تنہائی میں آپ کا دل جو ہے نا اس کو سہلاتا ہے، اس کو مرہم دیتا ہے. وہ آپ کا سب سے بہترین دوست ہے، وہ آپ کا سب سے بہترین ساتھی ہے، کمپینین آف گڈ اینڈ بیڈ ٹائمز. جب ساری دنیا چھوڑ جائے گی نا آپ کو، وہ نہیں چھوڑے گا. اتنا لاڈ ہے اس کا آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ. تو ہم آج صبح صبح کم از کم اتنا اقرار کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم نے جانا ہے. یہ ہمارا وظیفہ اٹھتے بیٹھتے بن جائے. آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب بپا ہو جائے گا. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ دنیا وفا نہیں کرے گی. آپ صرف اپنی ڈیوٹی کریں، اپنا رول پلے کریں، ایز سن، ایز ڈاٹر، ایز ہسبینڈ، ایز وائف، ایز نیبر، ایز فیلو، دوست کی حیثیت سے، بہن بھائی رشتہ دار کی حیثیت سے، اس زمین پر انسان کی حیثیت سے آپ اپنا کردار ادا کریں اور اپنے چلے جانا ہے. جب آپ اپنا کردار اللہ کے لیے ادا کریں گے تو آپ کی زندگی میں اللہ کا کردار ہوگا. اور جس عبد کی زندگی میں معبود کا کردار ہو، آپ اس کے کردار کی قامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جس قدر عبد کی زندگی میں معبود کا کردار ہوگا، اسی قدر عبد اعلیٰ کردار ہوگا. جو معبود ہماری زندگی کے کردار سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، معبود کا کردار عبد کے زندگی کے کردار سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو انسان جو عبد ہے وہ پست کردار ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ہماری ساری بلندی، ہماری ساری وسعتیں وہ اللہ کی بلندی کے ساتھ ہیں. وہ اللہ جو عظیم ہے، وہ اللہ جو حی اور قیوم ہے. ہماری سماعتیں جو کچھ سنیں، اگر اللہ کے لیے سننا شروع کر دیں تو وہ جو سمیع ہے وہ ہماری سماعتوں کو وہ سافٹ ویئر دے دے گا، وہ قوت فراہم کر دے گا، وہ ایک ایسی عنایت کر دے گا ان سماعتوں کے اوپر کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا سن رہے ہیں، اور ہم فیصلہ کر پائیں گے کہ ہم نے کیا سننا ہے. آپ کو چوائس بھی وہ دیتا ہے، آپ کی چوائس کو نکھار اس کے ساتھ آئے گا. تو آپ اور میں زیادہ بات نہیں کرتے چونکہ میرا دل کافی دنوں سے اداس ہے، لیکن میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں
نوجوانوں تک میری آواز شاید پہنچ جائے، میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں آپ کو، اور میں دل کے اس کونے سے کہہ رہا ہوں جس کونے سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں آیا کرتی، وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ میں آپ کے دماغوں کے اندر، آپ کی روح کے اندر، آپ کے خلیوں کے اندر اپنی بانسری کے ساتھ یہ سحر پھونک رہا ہوں، یہ سر آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم اللہ کے ہیں، بے شک ہم اللہ کے ہیں، اور بے شک ہم نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وفا اسی کے ساتھ کریں، وہ آپ کے ساتھ وفا کرے گا۔ اس دنیا میں اپنا رول پلے کریں، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اللہ کے لیے۔ آپ کے ہر کام کی نیت اللہ ہونی چاہیے۔ جب آپ اللہ کے لیے CSS کرو گے، اللہ کے لیے کمیشن میں جاؤ گے، اللہ کے لیے آپ کمپنیز بناؤ گے، اللہ کے لیے بزنس امپائرز کھڑی کرو گے، تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی زندگی میں سکسیس ہی سکسیس آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو ہم مار کھاتے ہیں نا، خواہشات نفسانی کے ہاتھوں، پست خیال کے ہاتھوں، یا ہماری جو کم ہمتی ہوتی ہے، کوتاہ نظری ہوتی ہے، شارٹ سائٹڈنس، ہم اس دنیا کا سوچتے ہیں، لیکن اس دنیا کے بعد کی جو آفٹر لائف ہے، اگر ہم اس کو بھی سوچنا شروع کر دیں، ہماری زندگی میں بڑی خوشبودار چیزیں آ جائیں گی۔ بس اتنا آج کا میسج ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنا بنا کے رکھے، اور اللہ کریم میرا اور آپ کا بن جائے۔ اللہ کریم اب سب لوگوں سے خوش ہو۔ اللہ کریم میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کریم ان سب کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، ان کے اوپر اللہ کریم اپنا خاص الخاص کرم فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ کریم ان کو صحت دے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کے لیے اپنی جناب سے، اپنی کریم بارگاہ سے کریم رزق عطا فرمائے آپ کو، آپ کی نسلوں تک اس رزق کا دائرہ پھیلتا چلا جائے۔ اللہ کریم آپ کو اپنا شناسہ کر لیں، اپنی معرفت دے دیں، کیونکہ اگر آپ کو اللہ کا عرفان ہو گیا، آپ کا عرفان دنیا کو ہو جائے گا۔ اگر آپ اللہ کو نہ پہچان سکے تو آپ کو دنیا نہیں پہچان سکے گی۔ آپ صرف اللہ کی تعریف کریں، اللہ آپ کی تعریف ہر بندے کی زبان سے کروانا شروع کر دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، بہانے سے، اندر سے۔ آپ کی تنہائی میں بھی اللہ ہونا چاہیے، آپ کی محفل میں بھی اللہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو ترلے کریں، بیٹھیں جہاں بیٹھیں، جس ہوٹل میں بیٹھیں، فار گاڈ سیک اللہ کے لیے بیٹھیں۔ زندگی اللہ کے لیے، موت اللہ کے لیے، عبادات اللہ کے لیے، معاملات اللہ کے لیے۔ ہماری ساری کیفیات، ہمارے تصورات، ہماری سوچیں، ہمارے رنگ، ہماری خوشبوئیں، یہ سب اللہ کے لیے۔ اللہ ہی اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے، وہی مالک ہے جس کو فنا نہیں ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرا اللہ، آپ کا اللہ، ہم سب کا اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، اس راہ پر جس راہ پر چلنے والے اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کا سمجھتے رہے، اور اللہ کو ہمیشہ اپنا سمجھتے رہے، اور ہمیشہ اس بات کا ایمان کامل رکھا انہوں نے کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے گھر والوں کے لیے۔ اللہ کریم وطن عزیز پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر قسم کی آفت کو ہم سے دور فرمائے، ہر قسم کی سین اور ان سین بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کریم دشمنوں کے شر سے عرض پاک کو محفوظ رکھے۔ آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔